بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو البینات، معجزات اور دلیلیں، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت عطا کی اور ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ روح القدس کسے کہتے ہیں؟ روح کا معنی دراصل قرآن کریم میں یہ لفظ روح کئی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہیں تو روح جبریل علیہ السلام کے معنی میں نازل ہوا، چنانچہ سورہ قدر میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر کی رات میں فرشتے آسمان سے نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سردار سید الملائکہ، جن کو سورہ قدر میں روح قدس کہا گیا، ان کا یہ لقب ہے، وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ کہیں قرآن کریم کے معنی میں ہے اور کہیں جو ہے روح اس معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے جس میں انسان اور جانوروں کا وجود ہوتا ہے، جس کے ہونے سے انسان اور جانور ہوتا ہے، جس کے نہ ہونے سے انسان نہیں رہتا، جانور نہیں رہتا، بے جان ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ روح اس معنی کر بھی آتا ہے، چنانچہ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ وہ یعنی کفار مکہ، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سوال کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کفار مکہ کے واسطے اور ذریعے سے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کہ روح کیا ہے، اور قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ روح ایک لطیف شے ہے، لطیف کہتے ہیں باریک کو، جس کو دیکھا نہ جائے، تو لطیف شے اور لطیف چیز ہے جس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہا گیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح آپ کے رب کا ایک حکم ہے جس کے ہونے سے زندگی ہوتی ہے، جس کے نہ ہونے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے تھے، چنانچہ ان کا ایک معجزہ تھا وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں رک کر یہ سمجھا جائے کہ تمام نبیوں کے ہاتھوں پر جو معجزات ظاہر ہوئے وہ تمام معجزات اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ کوئی نبی بغیر اللہ کے حکم و مرضی کے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن کیا کہہ کر کرتے تھے؟ قم بإذن اللہ، قم کے معنی کھڑے ہو جائے، اسٹینڈ اپ، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ود پرمیشن آف اللہ، جو ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں معجزات دیے تھے وہیں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تائید اور تقویت عطا کی تھی، کیونکہ یہودی آپ کو ولد الزنا کہتے تھے اور آپ کو نقصان اور اذیت پہنچانے کے طاق میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل اور سولی دینے کی سازشیں رچی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور وہ اپنے وہم و گمان میں یہ سمجھے ہوئے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، یہودی یہ سمجھے ہوئے ان کو سولی دے دی، اور عیسائی خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے اپنی امت کی طرف سے، عیسیٰ مسیح جو تھے وہ اپنی ساری امت اور سارے بندوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا اور وہ سولی چڑھ گئے۔ لیکن قرآن کریم کہہ رہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو سولی دی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب امت محمدیہ میں ان کا نزول ہوگا بحیثیت امتی، اور یہ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ بہرحال وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ پھر آگے اور اگر اللہ چاہتا تو مقتتل الذین، تو لوگ قتل نہ کرتے، من بعدہم، ان کے بعد جو لوگ آئے انبیاء و رسول کے، اور ان کی امتیں آپس میں جو قتال ہوا، جنگ ہوا، جو اختلافات ہوئے،
من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہو گئے تھے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا، اور اختلاف کی بنیاد پر فمنہم من آمن، ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور بعض جو ہے کفر پر ڈٹے رہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جو معجزات آئے، جو حق اور ہدایت کی باتیں آئیں، اور رسولوں کے ذریعے سے صحیح علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی جو لوگوں میں اختلاف رہا، اور جو لڑائی اور جھگڑے ہوئے، اور اختلاف اتنا بڑا کہ ایک دوسرے کی قتل کرنے کی نوبتیں پہنچ گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا، اللہ کا ان پر بس نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے کی مکمل طاقت رکھتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک ہدایت پر اور ایک راستے پر رکھتا، اور کوئی بھی اپنے وقت کے نبی کی دعوت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، اور کفر اور ضلالت کے راستے پر نہیں چل سکتا تھا، تاکہ جو ہے زمین پر فساد برپا نہ ہوتا۔ یہ اگر اللہ چاہتا تو بالکل کر سکتا تھا، یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر انسانوں سے ارادے کی آزادی چھین لیں اور انہیں مجبور بنا دیا جائے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انسان ایک حیثیت سے کیا ہے؟ مختار بھی ہے، اور ایک حیثیت سے مجبور بھی۔ اللہ نے نہ تو پوری اتھارٹی، پوری طاقت اور اختیار انسان کو دیا، نہ انسان کو مجبور بنایا، بلکہ کچھ اختیارات دیے، کچھ حد تک اس کو مجبور بنایا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایک پاؤں اٹھا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ ہم بے بس کتنے ہیں کہ دونوں پاؤں اوپر کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم کتنے بے بس ہیں کہ ایک مچھر سا معمولی سی مخلوق ہے، اللہ کی معمولی سی مخلوق ہمیں بے بس کر دیتی ہے، جھنجلاتے پریشان ہو جاتے۔ اور اللہ کی بڑی بڑی مخلوق جو ہے فرشتوں کیا نام ہے، ہاتھی لے لو، شیر لے لو، بڑے بڑے جانوروں میں کو دیکھا ہوگا، سرکس کا جو ہے ہنٹر سے ان کو ہلاتا ہے، چلاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان سے ارادے کو چھین لیتا اور ان کو مجبور کر دیتا، پھر گویا تو ان کا امتحان نہیں ہوتا ہے۔ امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا تھا اور زمین پر پیدا کیا تھا، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ اس کو اپنے عمل اور اختیار کی آزادی دی جاتی۔ لہذا انبیاء کے آنے کے بعد ان کو یہ ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ تم پر صرف پہنچانا ہے، کسی سے کو منوانا نہیں ہے۔ انبیاء کی تعلیم کا اہم مقصد یہ اللہ کے پیغام کو کھول کر بیان کر دینا ہے، پہنچانا، وہ منوانا نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ حضرت ابو طالب آپ کے بہت مشفق تھے، مہربان تھے، غمخوار تھے، آپ کے لیے سینہ سپر ہو کر ڈھال کا کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اور اس صدمے کی وجہ سے اس سال کا نام ہی عام الحزن ہو گیا، کیونکہ آپ کے دو رفیق اور آپ کے دو مضبوط جو پلر تھے وہ گرے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو طالب کا انتقال، یہ دونوں ہی آپ کے لیے مضبوط پلر تھے، یہ دونوں گرے، عام الحزن کہلایا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں اللہ کے رسول کی چاہت، اور حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا، اللہ کے رسول تو امت کے لیے کوڑے ہیں اور فکروں میں گھلے ہیں۔ سورہ کہف میں کہا کہ لعلک باخع نفسک، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو کڑ کر ہلاک کر لیں۔ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں فکر تھی کہ کسی بھی طریقے سے ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہدایت کے دو معنی، یعنی آپ راستہ تو دکھا سکتے لیکن ہاتھ پکڑ کے منزل تک نہیں پہنچا سکتے، منزل تک تو صرف اللہ پہنچا سکتا ہے۔ نبیوں کا اور نبیوں کے وارثین علماء اور عالمات کی ذمہ داری صرف جو ہے پہنچا دینا ہے۔ چلو
फिर आगे फरमाया वमिनहुम वलौ शाअल्लाहु मख्ततलू, और अगर अल्लाह चाहता तो वो न लड़ते, वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। और अल्लाह ने चाहा कि इस दुनिया का वजूद हो और इस दुनिया पर बशरे हजरात इंसान आए और इम्तिहान गाह हो उसकी, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो, मिम्मा उसमें से, रज़क़नाकुम जो हमने तुमको दिया है, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन यातिया के आए वो दिन, अन यातिया यौमुन के आए वो दिन, ला बैउन जिसमें तिजारत नहीं है, जिसमें बै नहीं है, जिसमें खरीदना फरोख्त करना बेचना नहीं है, वला खुल्लतुन और ना जिसमें दोस्ती है ताल्लुकात हैं, वला शफाअह और ना ही उसमें कोई शफाअत होगी, कोई शफाअत भी नहीं है, कोई शफाअत और सिफारिश भी नहीं होगी। और इससे पहले पहले खर्च कर लो। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर तो जालिम ही हैं। तो इस आयत में अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम से जो हुक्म दिया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, वो है राह खुदा में खर्च करना। राह खुदा में खर्च करना। राह खुदा कौन से कहलाता है? राह खुदा वो हर वो मसरफ कहलाएगा, हर वो खर्च करने की जगह कहलाएगा जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, अल्लाह की रज़ा हासिल होती हो। और अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होगी? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कुरान हदीस कुदसी में फरमाया, और एक हदीस नबवी में फरमाया, तुम जो है ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसी तो बहरहाल राह खुदा में खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। और किनको दिया जा रहा है? जो लोग ईमान वाले, कि ना, जो ईमान ले आ चुके हैं। क्यों? इसलिए कि वो अपने ईमान ही की वजह से अल्लाह के हुक्म के पाबंद है, इसलिए अल्लाह उनको हुक्म दे रहा है। भाई जो अल्लाह को मान रहा है, माबूद मान रहा है, वही तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद भी है। लिहाजा अल्लाह ताला ने मुखातब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो हमने तुमको दिया। इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी कहते हैं इसको, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को क्या कहते हैं? इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और इन्फाक से मुराद क्या है? बाद लोगों ने, बाद मुफस्सिरीन ने कहा यहाँ पर खर्च करने से मुराद वाजिबी माली इबादत है। वाजिबी माली इबादत क्या है? सदक़ा फित्र है, ज़कात है। बाद ने कहा नहीं, माली कुर्बानी और माली इबादत है, लेकिन वो वाजिबी नहीं है, बल्कि क्या है? नफली खर्च मुराद है, नफली खर्च मुराद है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इन्फाक फी सबीलिल्लाह में इस आयत में दोनों हुक्म है। वाजिब का वक्त आए तो वाजिब खर्च करें, और नफल का वक्त हो और मौका हो तो नफल का वक्त भी खर्च करें। बाद वाली हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये भी कहते हैं कि इसके बाद जो आयत और जो वईद आ रही है, जो डराना और धमकाना आ रहा है, इससे मुराद ये है कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुराद वाजिब वाला है। क्या है? क्योंकि वाजिब के छोड़ने पर तो वईद होती है, नफल के छोड़ने पर वईद नहीं होती, बल्कि नफल में तो ये होता है करो तो सवाब, ना करो तो कोई गुनाह नहीं। क्यों? क्या है? आगे फरमाया मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि, इससे पहले कि आ जाए, हर एक शख्स की जिंदगी में वो दिन आना है जिस दिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अभी दुनिया में चाहत है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन आएगा कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, न किसी तरह की बिजनेस कर पाएगा, न कोई दोस्ती और रिश्ते के से फायदा उठा पाएगा, और न किसी से कोई सिफारिश करवा सकेगा। क्यों? वह क्या फरमाया यातिय यौमुन, कि जिस दिन ला बैउन, कोई बैउन फीहि, जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगा। कोई नेकी करना चाहे तो नेकी नहीं कर सकते,
کیونکہ خرید و فروخت کرنا، بیچنا، بزنس اور تجارت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفع حاصل کرنا. تو نہ نیکیوں کا وہاں بزنس بھی نہیں ہوگا. ولا خلۃ، اور نہ دوستی ہوگی. ولا شفاعۃ، اور نہ شفاعت ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر تو وہ ظالم ہی ہیں. اب یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم کے منکر ہیں، یا خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ مراد ہیں. اور اپنے مال کو اس کی خوشنودی سے عزیز رکھیں. یا وہ لوگ جو خدا کے حکم کا انکار کر رہے ہیں اور مال کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھ رہے ہیں. یا وہ لوگ مراد ہیں جو اس دن پر یقین نہیں رکھتے، بعض بادل موت پر یقین نہیں رکھتے. کفار مکہ بھی بعض بادل موت پر یقین نہیں رکھتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہی سب کچھ سورگ اور نرک ہے، یہ دنیا میں کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. بلکہ بعض لوگ مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھی ایسی ہو گئے. اس عقیدے میں اتنا تذبذب آیا اور تزلزل اور کمزوری آئی کہ اب ایمان والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو جب آخرت کی یاد دہانی کرائی جائے تو وہ کہتا ہے جب دیکھی جائے گی گویا کہ وہ اس کو لائٹلی نہیں لے رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ سیریس نہیں لے رہا ہے. بہرحال تو ان کو سمجھنا چاہیے. اس میں تزلزل، ہاں یہ تزلزل ہوتا ہے. ایک تو زال سے ہوتا ہے تزلزل، مطلب کہ ڈگمگاہٹ کسی ایک جگہ پہ نہ ہو. اور عزائل جی میں نے بولا تھا یہ ابھی؟ نہیں، آپ نے نہیں بولا. عزائم تو ہوتا ہے، عزم کی جمع ہے، عزائل نہیں ہوتا. بعد میں بتا. اچھا. یا وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، والکافرون هم الظالمون سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اس کچے خیال میں مبتلا ہیں کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح کوئی جو ہے نیکی کمانے کا موقع مل جائے گا، یا کوئی رشتہ داری، دوستی، تعلقات کام آ جائیں گے، لہذا اس کا موقع ہم اٹھا لیں گے. چنانچہ ایک بڑا وہ طبقہ مسلمانوں کا جو صرف اس لیے بیعت ہوتا ہے اور پیر بناتے ہیں غیر شرعی لوگوں کو، یعنی جن کا چہرہ مہرہ وضع قطع شرعی نہیں ہوتا، جو ڈھونگی پیر ہوتے ہیں، باباؤں کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، پیر ہو گیا ہے، اور وہ اس عقیدے کے ساتھ کہ مجھے یہ بابا بچا لیں گے، آخرت میں میری نیا پار لگا دیں گے. وہ طبقہ بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری سے دوری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ بنایا ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں پل صراط پر پار کروا دیں گے. ان کے علم سے وہ حدیث دور ہے جس میں اللہ کے رسول نے اپنی پیاری چہیتی بیٹی سے یہ کہا تھا کہ بیٹا وہاں کوئی رشتے کام نہیں آئیں گے، وہاں کوئی خاندان، نسب، اعلیٰ نسبتیں کام نہیں آئیں گی، وہاں تو اعمال کا سکہ چلے گا. آپ نے اپنی پیاری لاڈلی محبوب عزیز بی بی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا کہ عائشہ، جب حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول کیا آپ روز محشر میں ہمارا خیال رکھیں گے، آپ نے صاحب کوئی کے ساتھ کہا تھا کوئی کسی کا کوئی خیال نہیں کرے گا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. 3 جگہ نامہ اعمال کی تقسیم بھی بند، نامہ اعمال کے تولے جانے کے وقت اور پل صراط پر گزرنے کے وقت. بہرحال تو یہود و نصارہ بھی اور کفار مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر اور اتنا پاور ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں. اسی کو وہ شفاعت کہتے ہیں. یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہل مسلمانوں کا ہے. ان جاہل مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے، ڈٹ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر ہی اٹھیں گے. اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے
کہ اللہ کے یہاں ایسی کسی شفاعت کا وجود نہیں. ایسی کوئی شفاعت تو ہوگی، اللہ کے رسول بھی سفارش کریں گے، عالم بھی سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے، حافظ بھی سفارش کریں گے. یہ کہا نا بلا شفاعت، شفاعت نہیں، ایسی کوئی شفاعت نہیں ہوگی جو اس قرآن کے نزول کے وقت کفار مکہ، مشرکین اور یہود و نصارہ کا اعتقاد تھا. یہود و نصارہ کا تو یہ گمان تھا، نحن احباء اللہ و ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں مگر چند دنوں کے لیے. وہ اس نزول قرآن کے وقت جو مخاطب تھے ان کا تو حال یہ تھا. آج بھی کوئی کیا مسلمانوں کا حال ہے؟ تو فرما دیا بلا شفاعت. اگر ایسی خام خیالی ہے تو یاد رکھو اللہ کے یہاں ایسی شفاعت نہیں ہوگی کہ اللہ کو منوا کر، اللہ کو دباؤ میں لے کر ڈٹ کر بخشوا اٹھیں گے. تو اللہ کے یہاں ایسی کوئی سفارش نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب آیت الکرسی ہے، اور یہ آیت الکرسی کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس پہ ایک لفظی غلطی عموماً بہت زیادہ کرتے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پڑھتے، سنۃ پڑھتے، سنۃ نہیں پڑھنا، سنۃ، کیونکہ یہ سنۃ اونگ کے معنی ہے اور نوم نیند کے معنی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں فاعل بن رہے لا تأخذہ کے. ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہیں آتی ہے، نہیں پکڑتی ہے، نہیں لیتی ہے اس کو، یعنی اللہ کو، نہ اونگ اور نہ نیند. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، الحی زندہ، القیوم قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اس کو نہیں آتی ہے نہ اونگ اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے؟ یشفع، جو یشفع، جو سفارش کرے، شفاعت کرے، عندہ ای عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، الا باذنہ، مگر اللہ ہی کی حکم اور اجازت سے. یعنی کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بغیر اس کی حکم اور مرضی کے سفارش کر سکے. یعنی اسی شفاعت کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جو اکثر جاہل ناواقف مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم بڑے پیر صاحب ہمارے کروا لیں گے، ہمارے وہ کروا لیں گے. ایسی کوئی شفاعت اللہ کے یہاں نہیں. پھر آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ یعنی ایسی ذات ہے جو جانتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہے، ما بین ایدیہم جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے، وما خلفہم جو ان کے ہاتھوں کے سامنے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم سے، الا بما شاء مگر وہ جس کو چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل کوئی نہیں سمجھ سکتا، یا اللہ کے علم کو، جو اللہ کا علم جو ہے حقیقی علم ہے، ازلی علم ہے، ابدی علم ہے اللہ کا، وہ جس کو چاہے اپنے علم سے نواز دے. اسی کا ہی اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ہمارے بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. اگر عالم الغیب ہیں تو کتنا بہترین جواب دیا ایک عالم نے، کہا اگر اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے ہو تو پھر تو وحی کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب عالم الغیب کا ماننا اور اس کا مطلب یہ لینا کہ اللہ کے رسول کو جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا اس سب کا علم تھا. اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر وحی کی ضرورت پڑے گی، پھر تو وحی تو نازل ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں اس کے برخلاف جو معتدل راستہ ہے،
اور درمیانی جو بات ہے، اعتدال والی بات وہ یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اس اللہ کے بعد ساری مخلوق میں اگر سب سے زیادہ علم والے ہیں تو وہ ذات ہے امام الانبیاء پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور عالم الغیب سے ہم مراد یہ اللہ نے جو غیب کا علم آپ کے لیے مناسب اور لائق سمجھا وہ علم آپ کو عطا فرما دیا، اور جو آپ کے لائق اور مناسب نہیں تھا یا جس میں امت کا خیر اور کامیابی پوشیدہ نہیں تھی یا نجات کا دار و مدار نہیں تھا وہ علم نہیں دیا۔ اور اس کا اقرار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کیا، حدیث جبریل میں کیا، جب اللہ کے رسول سے انسانی شکل میں آ کر جبریل علیہ السلام نے سوال کیا متی الساعہ، قیامت قائم کب ہوگی، تو اللہ کے رسول نے العالمی کا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال ولا الا بما وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں زمینوں کو، ولا یہودہ، ولا یہو پڑھتے لوگ باگ، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی ہے اس کو آسمان و زمین کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہ کیا ہے، بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ اس میں تو اس میں پتہ چلا کہ شفاعت ایسی نہیں ہوگی، آیت الکرسی میں بھی پتہ چلا ایسی شفاعت نہیں ہوگی جو اللہ کے سامنے ڈٹا دے، ہاں ایسی شفاعت ہوگی جو اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور اللہ کی اجازت سے بہت ساری شفاعت ہوں گی، اور یہ فرشتے بھی کریں گے، انبیاء اور رسول بھی کریں گے، شہداء اور صالحین بھی کریں گے، مگر اللہ پر ان کا کوئی زور نہیں ہوگا، سمجھ میں آ گیا، کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بھی اللہ کے خوف سے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور اس قدر ڈرے ہوئے ہوں گے کہ ان کے چہرے فق ہو چکے ہوں گے، اور اس کے سلسلے میں وہ حدیث مشہور سنی ہوگی کہ حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سب یہ چاہیں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو، تو سارے کے ساری مخلوق ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گے، اب حضرت آدم اتنے لرزاں اور ڈرے ہوئے ہوں گے، کہیں گے نہیں میں نہیں کچھ نہیں کر سکتا، میرے سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی۔ ایک ایک پیغمبر کے پاس سب جائیں گے، اور سب پیغمبر اپنے آپ کو عذر پیش کر دیں گے، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریے گا تاکہ اللہ کا حساب و کتاب شروع ہو۔ پھر اللہ کے رسول سفارش کرنے کا ایک نرالا انداز لے کر آئیں گے کہ اس وقت رود محشر میں آپ سجدے میں جائیں گے، اور ایسے الفاظ میں اللہ کی بڑائی اور تعریف اور کبریائی بیان کریں گے کہ اس سے پہلے ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کسی نے بھی نہیں بیان کی ہوگی۔ اللہ خوش ہوگا اور کہے گا سل ارفع راسک وسل ما تعطى، آپ اپنے سر کو اٹھائیے سجدے سے اور مانگیے آپ کو دے دیا جائے گا۔ بہرحال تو اب آیت الکرسی کی فضیلت، آیت الکرسی کی بڑی فضیلت صحیح احادیث میں آئی ہے، اس کی برکتوں اور فضیلتوں سے شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو ناواقف ہو۔ آیت الکرسی لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی، اور اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے، ایک گڑیا تھی، اس کا گھر ٹوٹا ہوا تھا، چھپر ڈلا ہوا تھا، دیواریں تھی نہیں، اور اس محلے میں چور آتے تھے، اس کو کسی عالم نے آیت الکرسی بتائی، وہ جو ہے آئی اور یقین کے ساتھ وہ آیت الکرسی بھول گئی کیا تھی، اس کو کرسی یاد رہا، اس نے کرسی پڑھا اور سو گئی۔ دوسرے دن جو ہے چوری کرنے والے چور جو تھے وہ کہنے لگے اس بڑھیا اماں سے جا کے پوچھا جائے اس نے کون سا عمل کیا، رات کو ہم چوری کرنے جب اس کے گھر پہ داخل ہونے کی جو سوچے تھے تو گھر کے چاروں طرف جو ہے کرسیاں لگی تھی، کوئی راستہ ہی نہیں تھا، تو اس بڑھیا نے اس طریقے سے بتایا۔ بہرحال خیر آیت الکرسی کے بارے میں اپنے بیگانے بھی کیا ہے جو ہے بہت زیادہ، جو دشمن کے جو اسلام کے دشمن ہیں نا وہ بھی اس کی تاثیر کے قائل ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو قرآن کریم کی تمام آیتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد
اور ہر نماز سے مراد فرض نماز ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس آیت میں اللہ کی ذات و صفات کا ایک عجیب نرالے انداز میں بیان کیا گیا ہے. آیت الکرسی میں اللہ کا نام اسم ظاہر اور اسم ضمیر کی شکل میں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر کی شکل میں 17 مرتبہ ذکر ہوا. کتنی مرتبہ؟ سن گنو. اللہ، ہوا وہ بھی، الحی، القیوم، لا تاخذہ ضمیر کی شکل میں، لہو اور اندہ ضمیر کی شکل میں. سمجھ میں آ گیا؟ اور بِإِذْنِهِ ضمیر کی شکل میں، یعلم ضمیر کی شکل میں، علمہ ضمیر کی شکل میں، اور شاء ضمیر کی شکل میں، کرسیہ ضمیر کی شکل میں، اور یعودہ ضمیر کی شکل میں، وَهُوَ العلی العظیم. یہ ضمیر 17 مرتبہ ضمیر حفظ و حمایت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ آیت الکرسی کے نام سے بہت ہی مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی مکمل ذات و صفات کا اس میں تعارف ہے. مکمل ذات و صفات میں اللہ کی ذات و صفات کا انٹروڈکشن ہے، جس کی نظیر قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں نہیں ملتی. اس لیے اللہ کی تعریف اور پورا تعارف جو ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. حالانکہ سورہ اخلاص سے بھی اللہ کا تعارف ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے مکمل طریقے سے بیان کیا گیا. بہرحال اس کو دعا میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں دعا میں پڑھ سکتے ہیں. اس کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. دعا کی نیت سے اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر رک کے سمجھ لو، اللہ تعالی گناہ گاروں سے، فاسقوں سے اور شیطان سے بھی دین کے کام لے لیتا ہے. دیکھو شیطان سے کیسے لیے؟ بیت المال میں کھجوریں آئی ہوئی تھی، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے غالباً ابو ہریرہ کو مقرر کر دیا، اور شیطان انسانی شکل میں آتا اور بیت المال کی کھجوریں لے جاتا تھا. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا نہیں تجھے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا. تو شیطان نے کہا دیکھو تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے بتا، کہ ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ آیت حفاظت ہے، تم اپنے مالوں پر اس کو پڑھ لو گے تو تمہارے مالوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور وہ آیت الکرسی ہے. لہذا آیت الکرسی اگرچہ اس کے معنی میں کیا ہے، اللہ کی ذات و صفات بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو بطور دعا کے بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اس لیے اس کو ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اور بطور دعا کے دعا میں بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا کے طور پہ ہاتھ میں اس طریقے سے دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد تب بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. بس مفتی صاحب آیت الکرسی سے کیا چیز مراد ہے؟ آیت الکرسی، آیت مانے نشانی، کرسی کی نشانی. اللہ اس میں کرسی کا ذکر ہے. کرسی سے کیا چیز مراد ہے؟ کرسی سے اللہ کا عرش مراد ہے. کیا ہے؟ عرش مراد ہے. پہلا ہے اللہ لا الہ الا ہو. سمجھ میں آ گیا؟ اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے. اللہ کا ایک حقیقی نام ہے، ذاتی نام ہے، بعدی کے صفاتی نام ہے. اللہ کیا ہے؟ یہ وہ ذات جو تمام خوبیوں کی مالک ہو، تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہو. سمجھ میں آ گیا؟ لا الہ الا ہو، اور اللہ کی ذات کے تعارف کرایا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد الحی القیوم بتایا. الحی القیوم بتایا کہ اللہ تعالیٰ مستقل زندہ ہے اور ازلی اور ابدی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو اس میں یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، کیا دنیا میں کبھی کوئی ایسی قوم بھی گزری ہے جس نے خدا کی صفت الحی اور القیوم میں شبہ یا انکار کیا ہو؟ جواب اس کا یہاں بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کو حی نہیں مانا، قیوم نہیں مانا. ایک نہیں، بہت ساری قومیں گزری ہیں. اور تاریخ میں آتا بحر روم کے کنارے پر اس عقیدے کی ایک قوم گزری ہے، اور ہر سال وہ قوم کسی مخصوص تاریخ پر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا خدا مرتا ہے، ان کا خدا مرتا ہے. جیسے کہ راوڑ ہمارے یہاں پر، راوڑ کو شری لنکا میں کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں. اور ہر سال یہ ہندوستان میں راوڑ کو جلایا جاتا ہے، دہن کیا جاتا ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ ایسے لوگ ہیں.
تو اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا معبود حی نہیں ہے، قیوم نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ کہا کہ ان کا معبود یعنی اللہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانا تھا؟ معبود مانا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ سولی پر چڑھ گئے، موت کو قبول کر لیا انہوں نے ان کے عقیدے کے اعتبار سے۔ پہلے وہ انسانی شکل میں یعنی عیسیٰ کی شکل میں آیا خدا، پھر اس نے دنیا میں آ کر لوگوں کے سب گناہ اپنے اوپر لیا اور صلیب پر جا کر موت کو اس نے قبول کر لیا۔ تو گویا کہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی قیوم کا نہیں ہے، صرف قیوم کا عقیدہ ہمارا ہے۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ اونگ اور نیند سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تمام آسمان و زمینوں اور اس میں سمائی جانے والی اور رہنے والی مخلوقات کو سنبھالے ہوئے ان کا رازق ہے، ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی ذات اتنی پاک اور اتنی بڑی ہے جو کہ اس کو کوئی مخلوق کی کوئی ذمہ داری تھکا سکتی ہے؟ جب اس کو تھکان نہیں آئے گی تو یقیناً اونگ اور نیند بھی نہیں آئے گی، کیونکہ اونگ اور نیند اس کو آتی ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نہ اونگتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا پانچواں جملہ من ذا الذی، چوتھا جملہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں اللہ کی ملکیت کو بیان کر رہا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پانچواں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے بارگاہ میں حضور کیا ہے شفاعت کے لیے لب کشائی کر سکے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہاں اللہ کی اجازت سے تو بہت ساری سفارشیں ہوں گی، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اسی طرح چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ حاضر ہے، غائب ہے، محسوس غیر محسوس سب کو اس کو پورا علم ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ساتواں جملہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی انسان بلکہ تمام مخلوق اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ جتنا علم ان کو عطا کرے اتنا ہی علم ان کو ہو سکتا ہے، اس کو تمام کائنات کا ذرے کا اللہ کو علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور اس صفت میں اللہ کی کوئی مخلوق شامل نہیں ہے۔ جو اللہ کی اس صفت میں دوسری مخلوق چاہے وہ انسان ہو، ولی ہو، نبی ہو، شریک کرے گا، وہ کیا ہے؟ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آٹھواں جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اسی آٹھویں جملے سے اس آیت کا نام آیت الکرسی رکھا گیا۔ یہ لفظ کرسی عام طور پر حکومت پر بولی جاتی ہے، حکومت اور اقتدار کے لیے بولی جاتی ہے، اور اردو زبان میں اکثر کرسی کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ بادشاہانہ اور حاکمانہ اختیار کے لیے بولا جاتا ہے۔ عرش اور کرسی کی حقیقت اور کیفیت انسانی عقل میں نہیں آ سکتی کہ اللہ کا عرش کیسا ہوگا، اللہ کرسی پر کیسا ہوگا، کیونکہ اللہ زمان اور مکان سے پاک ہے، اللہ جسم اور لوازم جسم دونوں سے پاک ہے، اللہ آسمان پر براجمان ہے، تو کیسے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ جب بھی اللہ کا ذکر آئے گا تو اللہ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لہذا اللہ کی عرش و کرسی کی حقیقت اور کیفیت کا سمجھنا انسانی عقل سے بہت دور ہے۔ البتہ احادیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عرش اور کرسی بہت عظیم الشان چیزیں ہیں جو تمام زمین و آسمان سے بڑی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشتری ڈال دیا جائے۔ حلقہ انگشتری یعنی انگوٹھی کا رنگ ڈال دی جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نواں جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں اور بھاری نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے
اور اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے انتظام کو دیکھے اور اس کو سنبھالے. 10واں جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے. اس آیت الکرسی کے ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اس کی توحید اور یکتا کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس 10 جملے کے مجموعے کی والی آیت کا نام آیت الکرسی ہے.